السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہم لوگ دوبارہ آن لائن لیکچر میں حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے یونیورسٹی کی جانب سے بی اے بی ایس سی بی کام تھرڈ ایئر کے امتحانات منعقد کیے گئے تھے، جس کے سبب ہمارا جو ویڈیو کے ذریعے سے لیکچرز کا پروگرام تھا وہ انعقاد میں نہیں آ سکا، یا ہم اپنے لیکچرز کے سلسلے کو بڑھا نہیں سکے۔ بہرکیف کچھ وقفے کے بعد ہی صحیح دوبارہ ہم اپنے سلیبس کی طرف آئے ہیں اور کوشش کریں گے، بلکہ ہم اپنے پورے سلیبس کو مقررہ وقفے پر تکمیل کرنے کی پوری مکمل کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، ہمارے نصاب میں دراصل شاعری کی دو مشہور اصناف کو شامل کیا گیا ہے۔ شاعری میں مختلف اصناف ہیں، جیسے غزل، نظم وغیرہ، اور نظم کی بھی مختلف اصناف ہیں، اور نظم کی ایک مشہور صنف وہ مثنوی کہلاتی ہے۔ مثنوی یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور ہمارا نصاب مثنوی کے تعریف سے ہی شروع ہوتا ہے، اور ماضی میں ہم نے مثنوی کی تعریف بھی پڑھی ہے، اس کے آغاز و ارتقاء پر بھی مکمل روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نصاب میں ایک اہم مثنوی میر تقی میر کی لکھی ہوئی ہے۔ میر تقی میر کا شمار اردو کے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ میر تقی میر کی یہ جو مثنوی ہے، جس کا نام ہے بارش اور میر کا مقام، دراصل اس مثنوی میں شاعر نے اپنے خستہ حال مکان کی تصویر کو پیش کیا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش باعث رحمت ہوتی ہے، لیکن جب اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے تو یہ باعث زحمت ہو جاتی ہے۔ جہاں بارش کے بہت زیادہ فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں مقررہ وقفے پہ وقت پر ہونے سے، وہیں جب اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب آ جاتا ہے، زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، گھر بار ہر چیز تباہی کی شکل بن جاتی ہے۔ میر تقی میر ایک غریب اور شاعر انسان ہے۔ ظاہری بات ہے کہ غریب انسان کا مکان کوئی محل نما تو نہیں ہوگا، تو اگر محل نما نہیں ہوگا تو پھر ایک چھوٹا سا مکان ہے، جھوپڑی نما مکان ہے، جہاں سے ہوائیں آنے کے لیے راستے ہیں، تو پانی بھی اس میں داخل ہو جاتا ہوگا۔ اب جب بارش بہت زیادہ ہوئی ہے تو پھر اس بارش کا اثر بھی ان کے مکان پر رونما ہوا ہے۔ مسلسل جب بارش ہوتی ہے تو چھتیں بھی ٹپکنے لگتی ہیں، تو چھوٹے سے مکان، چھوٹے سے جھوپڑے کی خستہ حالت جھوپڑے کی حالت کیا ہوتی ہوگی، ہم اس کا اندازہ قائم کر سکتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش کے سبب میر تقی میر کے مکان کی جو حالت ہوئی ہے، اس حالت کو میر تقی میر نے اپنی اس مثنوی میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری مثنوی ہے جس کا نام ہے ساقی نامہ۔ ساقی نامہ دراصل علامہ اقبال کی لکھی ہوئی مثنوی ہے، اور اقبال کا شمار تو اردو کے بلند ترین پایہ نگار شاعروں میں ہوتا ہے۔ اقبال نے اپنے کلام سے فلسفے خودی کا پیغام دیا ہے، قوموں کو بیدار کرنے کا پیغام دیا ہے، حکمت و دانائی کی باتیں کہی ہیں، اور مذہبی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ دراصل یہ وہ مثنوی ہے جس میں شاعر خدا سے وہ میں پلانے کا اصرار کرتا ہے، جس کو پینے کے بعد انسان کا قلب روشن ہو جاتا ہے اور وہ اچھائی اور نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ہم اقبال کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ یہی نظر آتا ہے کہ اقبال انسان کو کامل انسان بننے کا درس دیتے ہیں۔
اچھائی کی طرف مائل ہونے کا درس دیتے ہیں، خودی کا درس دیتے ہیں، رب العالمین کو پہچاننے کا درس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان خود کو نہ پہچان لے، خود کی خودی سے جب تک وہ واقف نہ ہو، تب تک وہ خدا کو نہیں پہچانتا۔ لہذا اس مثنوی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اقبال اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اے رب العالمین، مجھے وہ میں پلا، مجھے وہ شراب پلا۔ وہ شراب نہیں جس کے پینے سے انسان بے خود ہو جاتا ہے، دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ یہاں شراب وہ شراب ہے جو وحدانیت کی ہے، جس کے پینے سے انسان خدا کی قدرت کو جان لے، جس کے قلب روشن ہو جائے، جو خدا کی عظمتوں کا اور نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ ایسا قلب جو ہے شاعر چاہتا ہے، اور اسی ساقی نامے میں اقبال نے جو ہے اللہ سے التجا کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد شاعری کی دوسری ایک اہم صنف ہے جس کا نام ہے قصیدہ۔ قصیدے کے معنی ہوتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، مداح کرنا۔ یہ صنف بہرکیف آج کے دور میں تو نہیں رہی، اس کے ختم ہونے کے مختلف اسباب ہیں، کیونکہ شعراء جب قصیدہ لکھتے تو ان کے پیش نظر انعام حاصل کرنا ہوتا۔ دور ماضی میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ شاعری کہنے کا ایک شوق و ذوق تھا، لوگ غزلیات کہتے، قصیدے کہتے، اور بادشاہوں کے دربار میں جا کر قصیدے لکھتے، ان کو پڑھ کر سناتے، اور انہیں انعام و اکرام بھی ملتا۔ بادشاہوں کے علاوہ روسا کے درباروں میں جاتے، ان کے محلوں میں جاتے، ان کے گھروں پر جاتے، اور ان کی تعریف میں جو ہے بہت سارے قصیدے لکھتے، لوگ اس کو پسند بھی کرتے، اور اس کے عوض میں شعراء کو بہت سارا انعام و اکرام بھی نوازا کرتے تھے۔ لیکن وقت بدلتا گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، درباران ختم ہو گئے، لوگوں کی دلچسپی اس صنف سے کم ہوتے گئی، اور ہوتے ہوتے آہستہ ختم ہو گئی، کیونکہ انعام و اکرام دینے والے لوگ نہیں رہے، وہ انعام دینے والے ہاتھ ختم ہو گئے، دربار ختم ہو گئے، تو لہذا یہ صنف بھی آہستہ آہستہ زوال کی طرف مائل ہو گئے۔ لیکن قصیدے جو ہیں اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ قصیدہ یہ عربی سے آئی ہوئی صنف ہے، جو عربی سے فارس سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس اردو زبان میں آئی ہوئی ہے۔ ہمارے نصاب میں جو ہے ایک اہم قصیدہ شامل ہے۔ یوں تو دو قصیدے ہیں، ایک ہے درمدہ بہادر شاہ ظفر غالب، اصل میں غالب جو ہے بہادر شاہ ظفر کو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تاجدار تھے، اور ان کے استاد کہلاتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی شاعری سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، ذوق تھا، شوق تھا، اور وہ اپنی غزلیات جو ہے غالب کے سامنے پیش کرتے، غالب اس پر اصلاح دیا کرتے۔ غالب جو ہے بہادر شاہ ظفر کے درباری شاعر بھی تھے، اور بہادر شاہ ظفر سے محبت بھی تھی، شاگرد اور استاد کا رشتہ تھا۔ جس وقت بہادر شاہ ظفر بیمار ہو گئے، تو بیمار ہونے کے بعد جب آپ کو صحت عطا ہوئی، تو آپ کی صحت یابی پر، بہادر شاہ ظفر کی صحت یابی پر غالب نے ایک قصیدہ لکھا تھا، اور اس قصیدے کا نام ہے درمدہ بہادر شاہ ظفر، اور یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد کا جو اہم قصیدہ ہے در تہنیت غسل صحت نواب تجمل حسین خان، ایک نواب ہے تجمل حسین خان، ان کی صحت یابی پر میر لکھنوی نے یہ قصیدہ لکھا تھا۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ایک اہم صنف ہے اردو شاعری کی، ادبی لحاظ سے ہی نہیں بلکہ مذہبی لحاظ سے بھی ہے، اور یہ اس صنف کا نام ہے مرثیہ۔ مرثیہ چونکہ دو قسم کے مرثیے لکھے جاتے ہیں، ایک کربلائی مرثیہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے شخصی مرثیہ۔ کربلائی مرثیے کا موضوع ہوتا ہے کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا وہ قافلہ، ان کا وہ خاندان، وہ کنبہ جو کربلا کے میدان میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ شعراء اسلام، شعراء عربی، شعراء فارسی، شعراء اردو، انہوں نے جب سے کہا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے، جب آپ کی لاش مبارکہ میدان جنگ میں تھی، اس وقت آپ کی بہن صاحبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ آئی، اور آپ کی لاش مبارکہ دیکھ کر ایک شعر پڑھی تھی، اور وہیں سے جو ہے مرثیہ نگاری کا رواج قائم ہوا ہے۔ اردو میں مرثیہ نگاری کا بھی رواج ہے، اور الحمدللہ میر انیس، مرزا دبیر جیسے بڑے بڑے شعراء نے
مرثیہ نگاری کے اس فن کو اردو میں کافی بلندی اور عروج تک پہنچائے ہیں۔ مرثیہ شخصی بھی ہوتا ہے۔ اب اس شخصی مرثیے کا موضوع شاعر کی ان ہستیوں کا ہوتا ہے جس سے اس کی وابستگی ہوتی ہے اور ان کے انتقال پر لکھتا ہے۔ دراصل مرثیے کے لفظی معنی ہی کسی مرحوم کی یاد میں لکھی جانے والی نظم کو کہتے ہیں۔ اب وہ اس نظم کو لکھنے کے لیے، اس مرثیے کو لکھنے کے لیے شاعر کا اس سے وابستہ ہونا، اس سے دلی لگاؤ ہونا، اس سے قلبی لگاؤ ہونا، اس کی معلومات ہونا اس کے لیے لازمی ہے۔ ہمارے سلیبس میں 2 مرثیے شامل ہیں، ایک کربلائی مرثیہ ہے اور دوسرا شخصی مرثیہ ہے۔ کربلائی مرثیہ جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر مبنی ہے، جبکہ شخصی مرثیہ داغ پر لکھا گیا ہے۔ داغ اردو کے بہت بڑے غزل گو شاعر ہیں۔ علامہ اقبال نے ابتدائی ایام میں داغ سے اپنے کلام پر اصلاح لی ہے۔ اس حیثیت سے داغ اقبال کے استاد رہے ہیں۔ علامہ اقبال کو داغ سے ایک محبت تھی، انسیت تھی، لگاؤ تھا۔ داغ کے انتقال پر آپ نے مرثیہ لکھا ہے اور وہ مرثیہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے بعد تیسری صنف ہے اردو شاعری کی، جدید صنف بھی کہا جا سکتا ہے، جس کا نام ہے خطاب۔ دراصل خطاب 4 یا زائد مصروں والی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی ایک مضمون کو مسلسل بیان کرتا ہے، اس کو خطاب کہتے ہیں۔ اور ہمارے سلیبس میں 5 خطاب شامل ہیں۔ پہلا ہے عدل جہانگیر۔ جہانگیر ایک مغلیہ بادشاہ گزرا ہے، اس کا عدل بہت ہی مشہور رہا ہے۔ زمانے میں عدل جہانگیر کی مثال دی جاتی ہے۔ دوسرا ہے ایک فرضی لطیفہ، جس کے ذریعے سے شاعر نے تعلیم کی اہمیت کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ آج کی نسل کس طرح تعلیم کو بوجھ سمجھتی ہے، وہ کچھ بھی کرنے تیار ہے لیکن تعلیم کی طرف مائل ہونا نہیں چاہتی ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کی ہے، بہت ہی طنز و مزاح کا استعمال کرتے ہوئے خطہ لکھا ہے، اور موجودہ جو اس دور کی جو کیفیت تھی نئی نسل کی تعلیم سے متعلق، اس کیفیت کو انہوں نے اس خطے میں پیش کیا ہے۔ نوائے دہلی اور شاعر کا دل، اس کے علاوہ ملا بہشت، یہ بھی جو ہے خطات ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل یعنی نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ مثنوی کی پہلی جو مثنوی ہے میر کی بارش اور میر کا مکان پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔